السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں جنید ظریف قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں MJZ بایوگرافی۔ ناظرین، حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے عظیم مصلح، مفسر قرآن، مجدد وقت، محدث اعظم، اصول تفسیر اور اسرار شریعت کے مجدد و مدون تھے۔ فارسی زبان میں قرآن کریم کا سب سے پہلے ترجمہ آپ ہی نے کیا۔ حجت اللہ البالغہ جیسی شاہکار تصنیف آپ ہی کی کتاب ہے۔ آپ کے فرزند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل کے علم بردار تھے۔ شاہ صاحب کی وفات کے بعد خدمت علم میں مشغول رہے۔ آپ کے دوسرے نمبر کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث، متکلم، اصولی، فرید عصر اور نادر دہر تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت، علم دین کے فروغ اور اصلاح امت کے لیے وقف کر دی۔ اردو زبان میں قرآن کریم کا لفظی ترجمہ سب سے پہلے آپ ہی نے کیا۔ تو آئیے آج کے اس MJZ بایوگرافی کے ایپیسوڈ میں حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے MJZ بایوگرافی کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1749 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام رفیع الدین عبد الوہاب تھا۔ آپ کے والد حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دادا حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ اپنے بھائیوں میں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے چھوٹے اور حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے تھے۔ آپ نے تمام علوم بالخصوص علم حدیث و تفسیر کی سند اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تعلیم حاصل کی اور شیخ وقت مولانا شاہ محمد عاشق فلتی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور 20 سال کی عمر میں علم و افتاء اور درس میں امتیاز و شہرت حاصل کی۔ اپنے برادر حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں آپ نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور اکابر علماء میں شمار ہونے لگے تھے۔ آپ علوم دینیہ اور فنون عقلیہ میں مجتہدانہ کمال رکھتے تھے اور ادب و شاعری میں مرجع ارباب استعداد تھے۔ چونکہ آخری عمر میں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بوجہ کبر سنی اور ضعف مزاجی کے نہایت کمزور ہو گئے تھے اور کثرت امراض کی وجہ سے تعلیم و تدریس سے معذور تھے، لہٰذا اس وقت تدریس کا سلسلہ آپ ہی کی مقدس ذات کے ساتھ وابستہ تھا۔ آپ کو ہر فن کے ساتھ ایک خاص قسم کی مناسبت تھی اور خدا تعالیٰ نے وہ حافظہ اور ذہن عطا کیا تھا کہ وقت واحد میں متعدد علوم اور مختلف فنون کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ کا علم و تبحر ہر طرح قابل تعریف ہے اور متانت و سنجیدگی، راست بازی، انصاف شعاری، بے طمعی، عاجزی اور انکساری اور حلم و بردباری بھی زیادہ لائق توصیف ہے۔ باوجود ان کمالات ظاہرہ کے آپ کے فیض باطن کے افاضے کا یہ حال تھا کہ اگر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے مبارک زمانے میں ہوتے تو آپ کے پاک اور پرجوش ولولے کو دیکھ کر عش عش کر جاتے۔ پھر ان تمام باتوں کے علاوہ سخا و کرم آپ کی ذات اقدس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، رحم بھی حد سے زیادہ بڑھا ہوا تھا، تواضع بھی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ غرض ہے کہ جو باتیں ایک معزز اور باکرامت ولی میں ہونی چاہیے وہ سب آپ میں جمع تھی۔ خلاصہ یہ کہ آپ بظاہر بشریت کے جامے سے آراستہ تھے لیکن حقیقت میں فرشتہ خصلت تھے۔ آپ نے اپنے تمام اوقات کا دنیاوی کاروبار، عبادات اور طلباء کے درس و تدریس میں تقسیم کر رکھے تھے۔ طلباء کی تدریس نے اگرچہ آپ کی تصنیف و تالیف کے لیے بہت ہی کم وقت باقی چھوڑا تھا، مگر پھر بھی آپ نے اکثر مفید کتابیں تصنیف کیں۔
جو اس وقت تک مولانا موصوف کی بے نظیر یادگار ہے۔ آپ نے قرآن مجید کا اردو لفظی ترجمہ کیا جو اپنی مثال آپ ہے اور بہت مشہور و مقبول ہوا۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف یہ ہیں: قرآن مجید کا اردو لفظی ترجمہ، دمغ الباطل جو علم حقائق میں نہایت اہم تالیف ہے، اسرار المحبہ، تکمیل الاذہان علم معقول میں نہایت عالی قدر لائق درس تصنیف ہے، رسالہ فی مقدمۃ العلم، رسالہ فی التاریخ، رسالہ اثبات شق القمر، آثار قیامت، رسالہ عقد انامل، رسالہ امور عامہ، حاشیہ میر زاہد رسالہ وغیرہ۔ آپ کا درس بھی بہت مشہور رہا اور طلباء کی بڑی تعداد نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ کے بعض تلامذہ یہ ہیں: شاہ احمد سعید بن شاہ ابی سعید مجددی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد یعقوب صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مفتی صدر الدین بن لطف اللہ کشمیری ثم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، مولوی مخصوص اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ آپ کے 4 صاحبزادے تھے: مولوی محمد موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولوی مخصوص اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولوی محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولوی حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان صاحبزادوں میں سے ہر ایک آسمان علم و فضل کا روشن ستارہ تھا۔ ان کے علاوہ ایک صاحبزادی بھی تھی۔ ان صاحبزادوں میں سے مولوی عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک صاحبزادی سے ہوئی۔ مولوی مخصوص اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان میں خاص درجہ رکھتے تھے۔ ان کی تمام تر تحصیل اپنے عم بزرگوار شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوئی۔ 20-25 سال تک شاہ صاحب کی خدمت میں رہے۔ تفسیر و حدیث میں خاص کمال تھا اور ایک مجتہدانہ درجہ رکھتے تھے۔ ورع و تقویٰ میں سلف صالحین کا نمونہ تھے۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اشعار بھی کہا کرتے تھے۔ 4 صدی کے فاضل بو علی سینا نے نفس کے متعلق ایک قصیدہ لکھا تھا جس کا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دندان شکن جواب دیا تھا۔ شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظم کو مخمس کی صورت میں ڈھال دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ایک زبردست قصیدہ لکھا تھا۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب مرض وفات لاحق ہوا تو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن 2 بار عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مرید نے عرض کیا کہ مولوی رفیع الدین صاحب کی زندگی سے تمام خاندان بلکہ دہلی بلکہ ہندوستان کی زندگی وابستہ ہے، خدا ان کو سلامت رکھے۔ یہ سن کر فرمایا کہ وہ جاہل بھی ہوتے تو مجھے ان کا ایسا ہی درد ہوتا، مگر جب کہ وہ ایک عالم کے لیے فیض رساں ہیں، تمام عالم کو ان کا درد ہے۔ پھر فرمایا کہ ہماری زندگی تو برائے نام ہی ہے، اس وقت جو کچھ فیض ہے انہی کا ہے۔ بہرحال حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 6 شوال 1233 ہجری اگست 1818 عیسوی کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی وفات کی خبر سن کر بہت غمگین ہوئے۔ آپ کی تدفین اپنے والد ماجد حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور جد امجد شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوئی۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تدفین کے بعد فرمایا کہ میرے مرحوم سے 4 رشتے تھے۔ ایک تو برادر حقیقی تھے، دوسرے والد ماجد نے ایک موقع پر یہ فرما کر میرے سپرد کیا تھا کہ یہ تمہارا فرزند ہے، تیسرے میری دایا کا دودھ انہوں نے پیا تھا، چوتھے میرے شاگرد تھے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نورستا اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔